میں ہوں نصرت جہاں، میں سومیہ افنان، اور آپ دیکھ رہے ہیں نکڑ چاٹ۔ اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ مسلم خواتین کس طرف جا رہی ہے، اس تعلق سے سب پریشان ہیں، لیکن کیا مسلم خواتین کو اسلام کی تعلیمات کا شعور ہے یا انہوں اس بات سے آگاہ ہے کہ اسلامی تاریخ کیا تھی؟ آج ایک بیسک کوشچن کو لے کر ہم مارکیٹ میں آئے ہیں، صحابی اور صحابیات کسے کہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی خواتین ہمیں صحیح جواب دیتی ہیں۔ So let's come with this question on the market. اصل میں ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کتنے خلفائے راشدین تھے؟ نہیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے خواتین کو دین کی معلومات ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ اب وہ ہونی چاہیے، اب وہ ہوتا ہی نہیں۔ جزاک اللہ۔ جب کوئی ایک صحابیہ کا آپ کو نام معلوم ہے؟ صحابیہ نہیں، ایک صحابیہ کا نام بتائیے۔ نہیں معلوم۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اسلام۔ اور کوئی صحابیہ کا نام آپ کو معلوم ہے؟ اسلامی آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھے ہیں؟ نہیں۔ آپ کو خلفائے راشدین کے نام معلوم ہے؟ نہیں۔ ہمارے آخری نبی کا نام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی صحابیہ کا نام، صحابیہ کسے کہتے ہیں معلوم؟ ہے نا، ختیجہ ہے، بی بی عائشہ ہے، اور بی ان کے اور دوسرے نہیں اتنے معلوم ہے۔ آپ نے کبھی کسی کے بارے میں پڑھا یا سنا ہے؟ آپ سنے ہیں پر اب کھیتی باڑی کے اتنے کچھ دھیان میں نہیں، آپ ہے سنے بہت بیانوں میں، اس میں صحابی کے بیانوں وہ سنے۔ آپ کو لگتا ہے ہم کو بھی صحابیات کی جیسی بننی چاہیے ہماری بچیوں کو، لڑکیوں کو؟ ہاں نا، بننے چاہیے نا، ہے نا، ہمارے بچے عالم حافظ ہے اور بچے پڑھ رہے، پڑھے کنج کھیڑے میں پڑھے، عالم حافظ بچے ہیں ہمارے۔ خالد جان، آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی جو آپ نبی کے ساتھ جو رہے۔ کوئی صحابی کا نام آپ کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کوئی صحابیہ کا نام؟ حضرت فاطمہ زہرا ہے۔ آپ کو کوئی ایک صحابیہ کا نام یاد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ اور خواتین میں سے کوئی صحابیات؟ حضرت بی بی فاطمہ۔ آپ نے کبھی ان کے بارے میں کسی ایک خاتون کے بارے میں پڑھا ہے یا سنا ہے؟ سنا ہے نا، بی بی فاطمہ۔ ہاں، اچھا، صحابیہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب ساتھ میں رہتے تھے، ان سے بات چیت کرنا۔ اور کوئی خاتون کا نام نہیں یاد ہے؟ بی بی حضرت حلیمہ۔ کوئی صحابی کا نام؟ صحابیہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی کا نام؟ تو بہت سارے خواتین تھے، حضرت عائشہ، ان میں سے کچھ کے نام آپ بتا سکتی ہیں؟ حضرت عائشہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت آسیہ تھے، حضرت ختیجہ تھے، اور بہت ساری خواتین تھے جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے صحابیات۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے صحابیات کا جو بھی تاریخی پس منظر ہے وہ معلوم ہونا چاہیے؟ جی بالکل۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں معلوم ہونا چاہیے؟ کہ اپنی جو قوم ہے، جو آج کل کی جو بے پردہ ہے، جسی کو کچھ نالج نہیں ہے، مطلب جو خواتین آج کل کی جو لڑکیاں ہیں جو بنا حجاب کے، بنا اس کے جو باہر نکل رہی ہے، کالج کے اسکولوں کے نام پہ جو باہر جا رہی ہے، اور جو غیر غلط جو بھی کامیں ہو رہی ہے، جو بھی کام کرتی ہے بچے ماں باپ سے چھپ کے جو بھی کرتی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم یہ دینی باتیں جو ان کو بتائے، یہ سب ان کے سامنے لے کر آئے، کہ جب ان کو کچھ نہ کچھ مطلب نالج ملے اس سے، یہ آنا ضروری ہے دنیا والوں کے سامنے۔ اچھا، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جی، صحابی جنہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے، جیسے حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر، یہ تو خلفائے راشدین ہیں، اور بھی جو ہے یہ سب صحابی ہی ہوتے ہیں نا۔ اور صحابیہ؟ حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ،
اور حضرت جویریہ علیہ السلام، یہ سب صحابیات تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں ہیں وہ سب صحابی تھی. ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری تھی، حضرت حبیبہ، ام حبیبہ، ام سلمہ. آپ نے کون سے صحابیہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے؟ ہم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں پڑھے، حضرت ختیجہ کے بارے میں پڑھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب کو صحابیات کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے جیسا طریقہ، زندگی کا طریقہ جینے کا آئیں گا. جیسے وہ لوگ صبر کرتی تھی اور ان کا جو زندگی تھی آپس میں، جیسے میرڈ لائف بھی ان کی جو تھی بہت اچھی تھی. وہ ہر چیز میں ایڈجسٹ کرتے تھے. آج کی ہر لڑکی کو وہ چیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں جو ینگ جنریشنس ہے یا جو خواتین ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری تاریخ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ہاں بالکل، لگتا بہت زیادہ دور ہے. ان لوگ کو زیادہ سے زیادہ بکس پڑھنی چاہیے، آن لائن بھی ویڈیوز دیکھنے چاہیے جو ان سے ریلیٹڈ ہے، اور ان سے معلومات حاصل بھی کرنا چاہیے. کہیں لیڈیز اگر ایک جگہ بیٹھی ہے تو وہاں اسلام کی بات نکالنی چاہیے. جو نہیں آتا وہ سیکھنا چاہیے. جو جھگڑے ہو رہے آپسی جھگڑے وہ نہیں ہوں گے ان سب سے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہی ہے؟ آپ جو اپنے آس پاس جو ماحول دیکھ رہی ہے تو اس میں کون سی خرابیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں سب سے اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے؟ ہاں، اس میں لڑکے لڑکیاں سب ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے. پھر ان لوگ کا لائف اسٹائل بہت الگ ہو گیا، اسلام سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتے. کچھ مسلم خواتین کی وجہ سے تمام مسلم خواتین اور طالبات کے کردار کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے کہ انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیے یا نہیں، یا گھروں سے باہر نکلنا چاہیے یا نہیں. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے دا وے آف لائف، قرآن مجید. اسلامی تاریخ سے واقفیت ہماری نسلوں کو صحیح رخ پر لے کر آ سکتی ہے. ہمیں اسلامی نالج ہونا چاہیے، اسلامی معلومات ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے ہم نے آج جو سروے کیا گیا تھا اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بہت کم خواتین ہیں جنہیں صحیح آنسر معلوم تھا. اور یہ بہت تشویشناک بات ہے، سوچنے کا پہلو ہے کہ بیسک جو کوشچنس ہے صحابی اور صحابیات کسے کہتے ہیں، اگر ہمیں وہی نہیں معلوم تو ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر کیسے چلیں گے؟ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.